أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله صدق الله العظيم. میرا محترم بزرگ دوستو، اللہ رب العزت کا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے جمع فرمایا. کہ آج کا دن بہت ہی متبرک دن ہے اور سارے دنوں کا سردار ہے. ابھی بھی میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت تلاوت فرمائی ہے، ایک ٹکڑا تلاوت فرمایا ہے جس میں ایمان والوں کو مخاطب فرما رہے ہیں کہ اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، یعنی اللہ رب العزت ایمان والوں کو فرما رہے ہیں کہ ایمان لے آؤ. گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے علم کی فضیلت کے اعتبار سے، علم حاصل کرنے کے اعتبار سے گفتگو فرمائی تھی کہ کس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے علم دیا. اسی طریقے سے ہم بھی جد و جہد کریں، علم کو حاصل کریں اور دنیاوی علم کے ساتھ ساتھ ہم اخروی علم کو بھی حاصل کریں. کہ دنیا میں علم تو بہت ہے، علم مختلف علم ہے. جس طریقے سے دنیاوی علم اور چیز ہے اور دین کے اعتبار میں بھی دیکھیں گے تو اور ہے. جیسے شریعت کا علم، تکوینی علم، جس طریقے سے گزشتہ جمعہ میں نے آپ حضرات کے سامنے گفتگو فرمائی علم کے بارے میں، تو ہم سب کو شریعت کا علم حاصل کرنا ضروری ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. علم کا حاصل کرنا، اتنا تو علم حاصل ہونا ضروری ہے ہر مسلمان مرد عورت کے لیے کہ اچھی اور بری کی تمیز آ جائے، حلال اور حرام کی تمیز آ جائے کہ حلال کیا چیز ہے، حرام کیا چیز ہے، اتنا تو علم آ جائے. جو گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے علم کے بارے میں گفتگو فرمایا کہ علم، اگر علم حاصل کریں گے ہم، صحیح چیز کا علم ہوگا تو ہماری زندگی نورانی ہو جائے. اسی طریقے سے اللہ رب العزت یا ایھا الذین آمنوا باللہ ورسولہ، تو اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں سے مخاطب فرما رہے ہیں، بلکہ مشرکین سے نہیں فرما یا ایھا الذین اشرکوا، بلکہ مشرکوں سے نہیں فرما رہا. اسی طریقے سے یا ایھا الذین نافقوا، منافقوں سے نہیں فرما رہے ہیں، بلکہ یا ایھا الذین کفروا، بلکہ کافروں سے نہیں فرما، بلکہ اللہ رب العزت ایمان والوں سے مخاطب فرما رہے ہیں کہ ایمان والوں اللہ و رسول پر ایمان لاؤ. ایمان لانے کے بعد دوسری دفعہ ایمان لانے کا مطلب کیا ہے؟ اتقوا، تم تقویٰ اختیار کرو. مفسرین نے لکھا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم تقویٰ اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو. جس طریقے سے ہم اور آپ زبان سے بہت باتیں کرتے ہیں لیکن عمل سے پورا خالی ہے. اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، جو دو جملے ہیں کہ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن دل سے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں. کہ زبان سے ہم باتیں بہت کرتے ہیں کہ ہم اس طریقے سے کر دیں گے، فلاں کر دیں گے، اس طریقے سے کر دیں گے، لیکن جب دل میں جب عمل کرنے کی باری آتی ہے، جب اس کو کرنے کی باری آتی ہے، ہم اس سے خالی ہوتے ہیں. زبان سے بڑی بڑی باتیں کر دیتے ہیں کہ ہم کلمہ پڑھنے سے ہماری کام کی ابتدا ہوتی ہے. کام مکمل نہیں ہوا بلکہ کام کی ابتدا ہوئی. ہم اسلام کی حدود میں داخل ہو گئے، اب یہاں ہے اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. اس پر عمل کرنا ضروری ہے. ہم زبان سے تو کہہ دیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن ہم اس میں اتر آنا ضروری ہے. اقرار باللسان، اعمال صالحہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. ہم اس میں 100% ہے. اقرار باللسان یعنی زبان سے کہنے والے، ہر مسلمان زبان سے کہتا ہے کلمہ، اس میں 100% ہم کامیاب ہیں. لیکن جب دل سے تو تصدیق بالقلب کی باری آتی ہے، ہم اس سے خالی ہیں. کہ ہم دل سے بھی اسی طریقے سے یقین کریں جس طریقے سے ہم زبان سے کہہ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ اسی طریقے سے ہم دل سے عمل کرنے والے ہیں. جس طریقے سے فعل اور قول اور فعل میں مطابقت ہے، کہ فعل اور قول اور فعل میں یہ ہے کہ زبان سے کہہ دینا اور چیز ہے اور کر کر بتانا، عمل کر کر ثابت کر کر بتانا اور چیز ہے.
دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ایک ملک میں جاتے ہیں. ہم اور آپ اس ملک کے بارے میں سنتے ہیں کہ انڈونیشیا کہ دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی وجہ سے سارا ملک اسلام قبول کر فرمایا, ایمان لے آیا. دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی دکان کی وجہ سے ہم اور آپ آج تقریریں کرتے ہیں لیکن ہماری تقریروں پر وہ ایمان نہیں لاتا. لیکن اللہ رب العزت نے دو صحابہ کرام کی وجہ سے, ان کی دکانداری کی وجہ سے سارا ملک اسلام قبول کر لیا. جب وہ دکانداری کرتے تھے تو ان کی دکان پر جب لوگ آتے تھے تو خطاب لگا کر ٹھہر جاتے تھے. دن میں 5 مرتبہ وہ دکان کو بند کرتے. دو صحابہ کرام دکان کو بند کرتے تھے اور جمعہ کے دن وہ چھٹی بھی کرتے تھے. تو لوگ ان کے انتظار میں رہتے تھے اور لوگ کہتے تھے کہ یہاں ہم نے معاملات کی صفائی دیکھی ہے, کہ ہم نے یہاں پر معاملات کی صفائی دیکھی ہے اور ہم اس وجہ سے یہاں پر دکان پر سامان لینے کے لیے قطار لگا کر ٹھہرے ہیں کہ دن میں 5 مرتبہ چھٹی کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی 5 دفعہ دکان بند کر رہے ہیں, اس کے باوجود بھی وہ قطار لگا کر لوگ وہاں پر ٹھہرے ہیں. اسی دکان سے ہم لیں گے وہاں, اسی دکان سے ہم کاروبار کریں گے, اسی دکان سے ہم سودا لیں گے. تو لوگ ان سے مانوس ہو گئے. دو صحابہ کرام سے جب مانوس ہو گئے تو لوگ ان سے پوچھنے لگے. لوگ ان سے پوچھنے لگے کہ آپ دن میں 5 دفعہ چھٹی کرتے ہیں, 5 دفعہ دکان بند کرتے ہیں اور دکان چالو کرتے ہیں اور جمعہ کے دن چھٹی کرتے ہیں. لوگ ان سے مانوس ہو کر پوچھنے لگے صحابہ کرام سے اور کہنے لگے کہ یہ تجارت کے اصول تم کو کس نے سکھایا؟ تو دو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہنے لگے کہ ہم 5 دفعہ دن میں چھٹی اس لیے کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں, ہم نماز ادا کرتے ہیں. اس طریقے سے صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلا کہ ہمارے نبی نے یہ ہماری تجارت سکھائی ہے, ہم کو تجارت سکھائی ہے, تجارت کے اصول سکھائے ہیں. تو لوگ ان کو دیکھ کر, ان کی دکانداری دیکھ کر, ان کے معاملات کی صفائی دیکھ کر اسلام قبول کرتے ہیں. یہاں تک کہ سارا انڈونیشیا مسلمان ہے. ہم آپ غور کیجئے کہ ہمارے معاملات کیسے, ہمارا معاشرہ کیسا ہے, ہم لوگوں کے ساتھ رہن سہن میں کس طریقے سے ہم ان سے معاملہ کرتے ہیں کہ دو دکانداری سے لوگ مسلمان ہونے لگے. ہم اور آپ آج تقریریں اور خطبے اور تحریر لکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی لوگ مسلمان نہیں ہوتے. تو ہمارے لیے کتنی بد نصیبی. تو ہم غور و فکر کریں کہ ہمیں بھی اس طریقے سے ایمان بنائیں کہ ہمارا معاملات بھی صحیح ہو, ہمارا معاشرہ بھی صحیح ہو, ہمارا لین دین بھی صحیح ہو, کہ لوگ دیکھ کر ہم کو دیکھ کر بڑے تعجب ہونے والے بنے اور ہم پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے لگے. اسی طریقے سے ایک حکایت لکھی ہے کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ ہے. انہوں کہتے ہیں کہ میں بچپن میں چھوٹا تھا. مثال اس لیے سمجھا رہا ہوں کہ آپ کو بات سمجھ میں جلدی آ جائے. کہ چھوٹا تھا تو ان کی والدہ ان کو سونے کی انگوٹھی بنا کر دی. تو سونے کی انگوٹھی پہن کر جب باہر لے جاتے تھے آتے تھے, سونے کی انگوٹھی ہاتھ میں ہی رہتی تھی. تو سونے کی انگوٹھی کو دیکھ کر ایک شخص, ٹھگی اسے کہتے ہیں, وہ اس کو حاصل کرنے کے لیے شیخ سعدی کو اپنے پاس بلاتا ہے اور بلا کر کہتا ہے کہ یہ گوڑ کا لنڈا ہے, اس کو چاٹ کر دے. وہ چاٹتا ہے گوڑ کے لنڈے کو. شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بچپن میں جب چاٹتے ہیں تو اس میں لذت محسوس ہوتی ہے, مٹھاس محسوس ہوتی ہے, اور کہتے ہیں اس کے بعد اس انگوٹھی کو چاٹ کر دے جو تم نے پہنی ہے. وہ انگوٹھی کو چاٹ کر دیکھتے ہیں کہ لذت نہیں رہتی. اس کے باوجود کہتے ہیں کہ گوڑ کا لنڈا لے لے اور یہ انگوٹھی مجھ کو دے دے, اس میں لذت ہے, اس میں لذت نہیں. تو شیخ سعدی کہتے ہیں کہ یہ اس طریقے سے گوڑ کا لنڈا لیتے ہیں اور اس کی قیمت نہیں ہوتی ہے. اسی طریقے سے آج اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی دولت دیا ہے, ہم اس کی قدر و قیمت نہیں کرتے. ہم آج سے دیکھی ہوئی چیزوں پر یقین کرتے ہیں جو آج سے 400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کر کے ہم اس پر یقین نہیں کرتے. ہم اس میں کامیابی نظر نہیں آتی ہے. اگر میں ہاتھ میں پین لے کر کہہ دوں کہ میرے ہاتھ میں پین ہے, اس طریقے سے بتا کر کہہ دوں تو سب کہنے لگ جائیں کہ ہاں امام صاحب آپ کے ہاتھ میں پین ہے. اگر اسی طریقے سے میں جیب میں رکھ کر پین کہہ دوں کہ میرے جیب میں پین ہے تو آپ حضرات سب کہنے لگیں گے تو آپ تو امام ہے, آپ تو رہبر ہے, آپ تو ملزم ہے, ہم آپ کی بات پر یقین کرتے ہیں.
آپ کے جیب میں پین ہے. آپ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ مسجد میں کھڑے ہو کر جھوٹ نہیں بولتے. ہمارا یقین ہے کہ آپ ملتاب ہیں, آپ جھوٹ نہیں بولتے. ہو سکتا ہے آپ کی جیب میں پین ہے, آپ کا یقین ہے. اسی طریقے سے ہم سب کو یقین کرنا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر, لائے ہوئے شریعت پر, لائے ہوئے ایمان پر ہمیں یقین کرنا ہے, اپنے ایمان کو بڑھانا ہے. اسی طریقے سے ہم اور آپ سنے ہوں گے کہ ہارون رشید جو بڑا بادشاہ تھا, اور اس کے یہاں بہلول رحمۃ اللہ علیہ بھی تھے, دانائی بہلول جسے کہتے ہیں. تو ایک مرتبہ ہارون رشید اور ان کی بیگم زبیدہ خاتون, وہ بھی نیک تھی, بلکہ زبیدہ خاتون کے بارے میں آتا ہے کہ زبیدہ خاتون 1000 خادمہ کو معاوضہ دیتی تھی. تو 1000 خادمہ حافظہ تھی اور ان کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی محل میں. قاریہ اور حافظہ تھی کہ وہ دن رات کچھ خادمہ صبح سے دوپہر تک, اور دوپہر سے شام تک, اور شام سے اسی طریقے سے 10 بجے تک, اس طریقے سے ڈیوٹی لگائی رکھی تھی کہ محل میں قرآن کی تلاوت ہوتے رہے, قرآن کی آواز جھومتے رہے محل میں. اس طریقے سے زبیدہ خاتون ہارون رشید کی تھی. تو ایک مرتبہ ہارون رشید اور ان کی بیوی دریا کے کنارے پر سفر کرنے لگے. شام کے قریب جب دونوں سفر کرنے لگے تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ پر نظر پڑتی ہے ہارون رشید کی سب سے پہلے. ہارون رشید کہتے ہیں کہ اے بہلول تو کیا کر رہا ہے؟ تو کہہ رہے ہیں کہ میں ریت کا مکان بنا رہا ہوں. بہلول رحمۃ اللہ علیہ ریت کا مکان بنا, جس طریقے سے ریت رہتی ہے اس میں اس طریقے سے کھرد کر مکان بناتے ہیں. تو بہلول رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید کہتے ہیں یہ کس لیے بنا رہا ہے کہ جو کوئی بھی اس کو خریدے گا, بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہارون رشید سے, جو کوئی بھی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا. کون کہتے ہیں؟ بہلول رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں. تو ہارون رشید اس بات پر توجہ نہیں دیتے کہ یہ دیوانہ ہے. اسی طریقے سے کہہ کر آگے نکل جاتے ہیں. جب زبیدہ خاتون جب وہ بہلول کے پاس آتی ہے تو کہتے ہیں کہ بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ میں مکان بنا رہا ہوں, جو کوئی بھی یہ مکان خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا. تو کہتے ہیں کہ مکان کی قیمت کیا ہے؟ ہارون رشید بھی پوچھتے ہیں کہ مکان کی قیمت کیا ہے؟ بولتے ہیں کہ 1 دینار. اس کے باوجود بھی ہارون رشید نہیں خرید کے آگے چلے جاتے ہیں, اور زبیدہ خاتون اس محل کو 1 دینار دے دیتی ہے, میرے لیے دعا کرنا, میں نے مکان خرید لیا. اس طریقے سے کہہ کر زبیدہ خاتون آگے چلے جاتی ہے. جب مکان میں جاتے ہیں ہارون رشید بھی جاتے ہیں, زبیدہ بھی جاتی ہے. جب رات کا وقت ہوتا ہے, جب آرام فرما رہے ہوتے ہیں, تو خواب کے ذریعے ہارون رشید کو خواب میں جنت نظر آتی ہے, اور جنت کے پھل اور محلات نظر آتے ہیں, اور محل کے اوپر زبیدہ خاتون کا نام لکھا ہوا نظر آتا ہے. تو ہارون رشید اس مکان کے قریب جاتے ہیں اور جا کر اندر جانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جو مکان کے جو محل کے قریب جو موجود تھا پہرے دار رکا دیتا ہے کہ آپ نہ جائے. تو ہارون رشید کہتے ہیں کہ میری بیوی کا نام لکھا ہوا ہے, میں اندر جا کر دیکھنا چاہتا ہوں. تو کہتا ہے وہ جہاں پر اس کی پہرے داری ہے, وہ پہرے دار کہتا ہے کہ یہاں کا قانون, یہاں کا رولز یہ ہے کہ جس کا نام لکھا ہوا ہے وہی مکان میں داخل ہوگا. وہاں سے ان کو دھکار دیا جاتا ہے, وہاں اندر جانے نہیں دیتے بلکہ ان کو واپس کیا جاتا ہے. جب ہارون رشید کی آنکھ کھلتی ہے تو ہارون رشید دیکھتے ہیں, سوچنے لگتی کہ کاش میں 1 دینار دے دیتا اور اس مکان کو خرید لیتا تو کاش میرا مکان کی جنت تھی. اسی طاق میں رات بھر کروٹیں بدل کر سوچ کر صبح ہو جاتی ہے. جب صبح ہوتی ہے تو وہ سوچنے لگتے ہیں کہ میں پھر جاؤں گا اور بہلول سے مکان خریدوں گا, بہلول سے ریت کا مکان خریدوں گا اور میں اپنے جنت میں گھر بناؤں گا. اس طریقے سوچ میں رہتے ہیں. جب شام کا وقت ہوتا ہے تو ان کی بیوی اور ہارون رشید پھر دریا کے کنارے سے نکلتے ہیں. تو ہارون رشید بہلول رحمۃ اللہ علیہ کو ڈھونڈتے ہیں, تو ایک طرف بیٹھ کر ریت کے مکان بنا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ ریت کے مکان کیوں بنا رہے ہیں؟ تو کہتے ہیں کہ میں ریت کے مکان اس لیے بنا رہا ہوں کہ جو کوئی بھی اس کو خریدے گا میں اس کے لیے دعا کروں گا, اللہ رب العزت اسے
اس طریقے سے دعا کرتا ہے اللہ رب العزت سے میں دعا کروں گا اس کے لیے مغفرت کے لیے دعا. اسی طریقے سے کہتا ہے بیرون خدا. تو کہتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے. جب اس سے بن دیکھے, جب انہوں نے قیمت بتائی کہ 1 دینار, جب ہارون رشید پوچھتے ہیں کہ اس کی قیمت کیا ہے تو کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی سلطنت. تو ہارون رشید چونک جاتے ہیں کہ جب تو آپ 1 دینار بولے تھے, کل کے کل 1 دینار بولے تھے, اور اب پوری بادشاہت مانگ رہے ہیں, یہ میں نہیں دے سکتا. تو کہتے ہیں کہ آپ جب بن دیکھے تھے, بلکہ آپ محل نہیں دیکھے تھے, جنت کا محل نہیں دیکھے تھے جب 1 دینار تھا, لیکن جب آپ دے کر آئے ہیں تو ساری سلطنت مانگ. تو میرے بھائیوں, ہم بن دیکھے ایمان لائے. اللہ رب العزت نے ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قوانین ہیں, جو شریعت ہے, ہم بن دیکھے ایمان لائے. کہ ان سب کا مقصد یہ کی ہے کہ ہم بن دیکھے نظر آنے والی چیز غلط ہے. ابھی میں آپ کو مثال دے کر سمجھا دیا کہ اگر کوئی شخص, اگر میرے ہاتھ میں پین ہے تو دیکھ کر سب کہنے لگے کہ ہاں امام صاحب آپ کے ہاتھ میں پین ہے. اسی طریقے سے اگر میں جیب میں, اگر کسی کو نہیں بتاؤ, اگر میں کہنے لگوں کہ میرے جیب میں پین ہے تو آپ کہنے لگے کہ آپ امام صاحب ہے, ہو سکتا ہے آپ صحیح کریں, یہ آپ کا یقین ہے. تو ہم بن دے کے یقین کریں, بن دے کے ہم یقین کریں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا, جو بتایا ہے, ہم انہیں بن دیکھے, ہم ان باتوں پر عمل کریں جو شریعت لائی ہے, اس پر عمل کریں. اسی طریقے سے رشوت لینا, سود کھانا, یہ آنکھوں سے نظر آتا ہے کہ اس میں فائدہ ہے. کسی کو دھوکہ دینا, ملاوٹ کر کر بیچنا, اس میں فائدہ نظر آتا ہے. لیکن دوسری طرف ہم دوسرے نظریے سے دیکھیں, یہ اللہ کا حکم ہے کہ رشوت لینا حرام ہے, ہم اس سے رک جائیں. سود لینا حرام ہے, ہم اس سے رک جائیں. یہ ہماری نظریہ کہ زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں. اگر ہمیں اس میں فائدے تو نظر آتے ہیں لیکن اس کے نقصانات ہیں. اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ہم نہ لیں, یہ حرام ہے, یہ حرام چیز ہے. رشوت لینا, سود کھانا حرام ہے. اسی طریقے سے ملاوٹ کرنا, یہ چیزیں حرام ہے. ہم نظر سے دیکھیں تو ہمیں فائدے نظر آتے ہیں لیکن اس کے نقصانات ہیں. یہی ہے ہمارا ایمان, یہی ہمارا ایمان ہے. ہم اس پر ایمان لائیں. اور مثالیں دے کر آپ کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایمان کی مثال ایسی ہے کہ ہم بن دیکھے ایمان لے آئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جہاد میں جاتے ہیں. جب جہاد سے واپس آتے ہیں تو ایک دریا کے کنارے پڑاؤ ڈالتے ہیں. جب پڑاؤ ڈالنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضروریات سے فارغ ہوتے ہیں تو اسی وقت تیمم فرماتے ہیں. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ دریا تو سامنے نظر آ رہا ہے, آپ پھر بھی تیمم فرما رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بلد بکنے کے برابر بھی معلوم نہیں کہ موت کب آ جائے. اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت تیمم فرماتے ہیں اور دریا کے پاس جا کر وضو فرما کر نماز ادا کرتے ہیں. نماز ادا کرنے کے بعد صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں, ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب سے تعجب والا ایمان کن کا ہے, تعجب والا ایمان کن کا ہے. تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کہتے ہیں کہ فرشتوں کا ایمان ہے کہ وہ نور سے بنے ہوئے, ان کا ایمان تعجب کیسے ہو سکتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ انہوں نے اوپر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان کو اللہ رب العزت نور سے بنایا ہے اور وہ سارے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو ان کا ایمان تعجب کس طریقے سے ہو. تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام کا ایمان تعجب. تو کہتے ہیں کہ ایمان کس طریقے سے تعجب ہوگا. اگر انبیاء کرام ہی ایمان نہ لائے تو اور کون ایمان لائے, ان کا تعجب ایمان کیسا ہوگا. اللہ رب العزت ان کو وحی اتارتا ہے, انہیں ان سے معجزات دکھاتا ہے, وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں. اگر وہ ایمان نہیں لائے اور کون ایمان. تو صحابہ کرام کہنے لگتے ہیں کہ ہمارا ایمان, صحابہ کا ایمان تعجب ہوگا. تو کہتے ہیں کہ صحابہ کا ایمان تعجب ہوگا. تو صحابہ کرام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ آپ کا ایمان کس طریقے سے تعجب ہوگا. تو مجھ کو میرا دیدار فرمائے اور قرآن شریف کو اترتے ہوئے دیکھے, جبرائیل امین کو اترتے ہوئے دیکھے اور میرے معجزات کو دیکھے, آپ کا ایمان کس طریقے سے تعجب ہوگا. تو صحابہ کرام کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
آپ اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ کس کا ایمان تھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میرے پردہ فرمانے کے بعد، میرے جانے کے بعد، سینکڑوں سال کے بعد ایک وقت ایسا آئے گا کہ مجھے نہیں دیکھیں گے، قرآن شریف بھی اترنا بند ہو جائے گا اور فرشتے بھی اترنا نہیں دیکھیں گے۔ اس وقت ایک لوگ آئیں گے، کچھ لوگ آئیں گے، وہ بن دیکھے مجھ پر یقین کرنے والے، علماء کی بات کو مان کر مجھ پر یقین کریں گے اور اللہ رب العزت کے احکاموں پر عمل کریں گے۔ فتنے کا دور ہوگا، ایمان پر ڈاکہ ڈالے جائے گا، اس وقت علماء کرام کی بات کو مانا جائے گا، قرآن شریف پر عمل کیا جائے گا، حدیث نبویہ پر عمل کیا جائے گا اور مجھ کو بن دیکھے مجھ پر ایمان لایا جائے گا۔ ان کا تعجب والا ایمان ہم اور آپ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم اپنی ایمان کی قدر کرنے والے بنے۔ اگر ہم قدر نہیں کریں گے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ایک شخص کو بلائے گا جس کے 99 دفتر گناہوں سے بھرے پڑے ہوئے ہوں گے۔ ایک فرشتے کو پردہ دیا جائے گا جس میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا، ایمان کا پردہ ہوگا۔ وہ 99 دفتریں جب تلوانے کے لیے جائے گا تو ایمان کا پردہ ایک پردے میں رکھ دیا جائے گا اور گناہوں کے 99 دفتر ایک پردے میں رکھ دیا جائے گا۔ تو ایمان کا پردہ وزنی ہوگا اور سارے 99 پردے ہلکے نظر آئیں گے۔ تو یہ ہے ایمان۔ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان دیا، ہم ایمان کی قدر کرنے والے بنے، ہم ایمان کو قدر کرنے والے بنے جو اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے داداؤں سے، ہم اپنے باپ کے پیڑ سے، ہم اپنے داداؤں کے پیڑ سے ہم مسلمان ہیں، لیکن ہم ایمان کی قدر نہیں کرتے۔ جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہم اس پر عمل کریں، جو اللہ کا حکم ہے ہم اس پر 100% اتر آئے۔ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، ہم زبان سے تو کہنے والے بہت ہیں لیکن دل سے عمل نہیں کرتے، ثابت نہیں کرتے، ہم عمل سے خالی ہیں۔ تو ہم عمل کرنے والے بنے، ہماری زندگی عملی زندگی ہو، بلکہ وقت کی طور پر نہ۔ تو میرے بھائی جو کہا گیا سنا گا،